السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹا کیسے ہیں؟ امید سب ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سود کی حرمت۔ سب سے پہلے بیٹا اس کا معنی ہے کہ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سود کا جو معنی اگر دیکھیں تو قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ، شرط کے ساتھ اضافہ یا نفع لینا۔ مثلاً 1000 روپے کسی کو دیتے ہوئے اگر یہ شرط لگانا کہ جب میں آپ سے واپس لوں گا تو 1000 کے بدلے 1500 لوں گا یا 1200 لوں گا یا 1300 لوں گا، یہ 1000 کے اوپر جو اضافی رقم جو ہوگی نا، یہ بیٹا سود ہوگی۔ اوکے بیٹا، سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ سب سے پہلے اس کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا سود کی شکلیں، کہ کس طرح کسی کو قرض دیا تو اس کا مکان لے کر اس میں رہائش اختیار کر لینا، کرایہ دینا ہی نہ یا کم دینا، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے۔ کسی سے غلہ وغیرہ ادھار لیں، جب واپس کرنا کیا تو جتنا لیا تھا اس سے زیادہ واپس کیا، یہ بھی ایک سود ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس سے 5 کلو گندم لی لیکن جب واپس کی تو اچھے یا 7 کلو واپس کی، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سود کی شکلیں یا صورتیں ہیں۔ اوکے بیٹا، بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد ہے سود معاشرے کی اخلاقی برائیاں، ٹھیک ہے۔ سود جو ہے یہ قطعی طور پر حرام ہے۔ یہ ایک ایسی لعنت ہے جس میں مفت خوری، لالچ، خود غرضی، سنگ دلی، مفاد پرستی، اس طرح کی برائیاں جنہوں نے، یہ بیٹا معاشرتی برائیاں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سود کی معانت قرآن کی روشنی میں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جائے۔ سورہ آل عمران 130 نمبر آیت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سود کے متبادل، آخری لائن۔ اللہ خرید و فروخت کے لیے حلال اور جائز تجارت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ سود کو حرام قرار دی ہے۔ اوکے بیٹا، سمجھ آ گئی بات کی؟ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، اب یہ آیت کا ترجمہ بھی ہے یہ بیٹا، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے تمہارے لیے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب ہے کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ قرآن نے سود کے بارے میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ سے مترادف قرار دی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بظاہر مال میں اضافہ ہوتا ہے لیکن در حقیقت اس مال میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اب ہے تمام مذاہب میں سود، یہودیت، مسیحیت، عیسائی، ہر مذہب کے لیے سود ہمیشہ سے ناجائز تک مشرکین مکہ بھی اس کو حرام سمجھتے تھے۔ اوکے بیٹا، سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس سود کے کم ترین گناہ کو محرم سے بدکاری یعنی غیر محرم سے زنا کے مترادف قرار دیا اس کو، جو سود کے تھوڑا سا بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سود کی فرضیت، حرمت قرآن و حدیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ سود کے بارے میں وعید آ گئی کہ آپ نے فرمایا، رائے کے رات جب میں نے سیر کی تو ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا کہ ان کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے تھے اور ان میں بہت سے سانپ پیٹوں کے باہر سے یعنی کہ پیٹ اس کے اندر سانپ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود کھانے والے۔ بات سمجھا کہ بیٹا؟ اس کے بعد ہے سود کے اثرات، ٹھیک ہے۔ یہ شارٹ کوسچن نمبر بیٹا 2 جو اوپر والا ہے، ٹھیک ہے، متبادل والا 67 والا، ٹھیک ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 3 ہے سود کے بارے میں وعید، یہ حدیث جو بیٹا ابھی میں رائے کی رات والی پڑھی، اس کو نشان لگانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہ شارٹ کوسچن نمبر بیٹا 5 ہے، 5واں شارٹ، سود کے معاشرے پر نقصانات، وہ اثرات ہیں، یہ نقصانات ہیں بیٹا، ٹھیک ہے۔ سود کے معاشرتی نقصانات بیٹا یہ ہیں کہ لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنا روپے پیسے سودی لین دین میں لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے صنعتوں سرمایہ کاری کم ہوتی ہے، تو یہ معاشرتی اثرات، ٹھیک ہے۔ یہ نفع کی جائز صورتیں، مثلاً تجارت، ملازمت، زراعت، صنعت، دیگر حلال ذرائع سے کمانا جو ہے نا، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہے قرض حسنہ، ایک ہے کسی کو قرض دینا، اس کے اوپر ایکسٹرا پیسے لینا، یہ ہے قرض حسنہ میں جتنے دیے اتنے لینا، اور قرض حسنہ جو ہے نا یہ نیکی ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے اسے قرض حسنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، فضیلت ہے۔ یہ شارٹ کوسچن نمبر بیٹا 4 یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پیج کے لاسٹ سے، پیج نمبر 67 کے، اور اگلے پیج پہ 1.5 لائن بیٹا آگے کہ مرائے کے رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ دینے والے کو 10 گنا اور قرض دینے والے کو اللہ 18 گنا اجر عطا کرتا ہے۔ یہ بیٹا قرض حسنہ کی فضیلت، ٹھیک ہے۔ تو قرض حسنہ کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل کیا تھا کہ آپ جب کسی کو قرض دیتے، ٹھیک ہے، تو جب واپس کرنے آتا تو اسے معاف کر دیتے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس سے پوچھا جاتا تو انہوں بتاتے کہ پہلے میں نے قرض کا ثواب حاصل کرتا ہوں، پھر میں صدقے کا ثواب بھی پا لیتا ہوں، یعنی پہلے قرض کا ثواب پھر صدقے کا ثواب، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حلال کھائیں، حرام سے بچیں اور سودی کاروبار سے محفوظ ہیں۔ اگر بیٹا اس کی ایکسرسائز ہے کہ سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔
سود کا رواج عام ہونے سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں محنت کرنا. کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے بغیر نفع کے جو قرض لیا